السلام علیکم دوستوں، ادب و فنون نامے کے ساتھ خالد معین حاضر ہے، اور آج جس شخصیت کو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ان کا اسم گرامی ہے ڈاکٹر ارشد جاوید رضوی، جو ہمارے لیے ہر طرح سے محترم ہیں، کیونکہ 80 کی دہائی میں ارشد جاوید رضوی نے بہت کمال کی کہانیاں لکھی ہیں، اور ہم سب شعراء جو بھی سارے نوجوان اس وقت شعراء تھے، اور ارشد جاوید بھی اس وقت بھی نوجوان ہیں، اس وقت بہت زیادہ نوجوان تھے، تو ایک بہت زبردست ایک ماحول بنتا تھا۔ اور کیا جون ایلیا، کیا احمد نبیش، اور کیا عبید اللہ علیم، جمال احسانی، اور سبھی لوگ ان کے دیوانے تھے ان کی کہانیوں کے، کیونکہ ان کہانیوں میں ارشد جاوید رضوی کی کہانیوں میں بہت کچھ ایسا تھا جو کہ پورے عہد کو سمیٹ رہا تھا، اس عہد کی اداسی، وحشت، فرسٹریشن، اور کچھ نئے تجربات، کچھ نئی باتیں، بہت کچھ ان کی کہانیوں میں موجود ہے۔ اور اب ان کو ایک ناول بھی آنے والا ہے، زرد موسم کی یادداشت، یہ خود نوشت ہے ان کی، اور ایک تجرباتی ناول ہے۔ تو ارشد جاوید رضوی، آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے ناظرین کے سامنے آپ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ناول آپ نے لکھا ہے، جو آپ کی بھی آخری تحریر ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کس قسم کا ناول ہے اور کتنا تجرباتی ہے۔ بہت شکریہ خالد معین، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے حوالے سے بات کر سکوں۔ اصل میں زرد موسم کی یادداشت میرا ایک بڑا مختلف تجربہ ہے، اور جس کا نیوکلس اگر ہم دیکھیں تو بیسکلی نیوکلس جو ہے وہ اداسی اور موت سے وابستہ ہے۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناول جب میں لکھنا چاہ رہا تھا، یا میرے اندر کچھ ایسا ماحول بن رہا تھا کہ میں ناول لکھوں، تو میں نے محسوس کیا تھا کہ میں ایک واقعے کی وجہ سے بہت شدید اداس ہوں اور بہت شدید اکیلا ہوں، اور میں اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے مختلف تجربات کر رہا تھا، لیکن اکیلا پن ختم نہیں ہو رہا۔ تو میں نے گاشیا اور سارترے سے یہ سیکھا ہے کہ آپ کا اکیلا پن دور ہوتا ہے تو آپ کچھ لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے لکھنا شروع کیا، کچھ بے ترتیب کہانیوں کے بعد میں نے اس طرف میں آیا، اور میں پھر لکھتا چلا گیا۔ تو وہ دکھ کی شدت جو تھی وہ اتنی شدید تھی کہ اس نے مجھے روکا نہیں، اور میں لکھتا چلا گیا، اور یہ ایک طرح سے ایبسٹریکٹ آٹوبیوگرافی بنتی چلی گئی۔ یعنی اگر وہ ناول آپ کے پاس آئے اور آپ اسے پڑھیں، اور تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں وہ ایک ناول ہے وہاں وہ تمام کردار ہیں جنہوں نے میرے ارد گرد اپنے رول پلے کیے ہیں، نیگیٹو پازیٹیو دونوں قسم کے رول، اور ان میں لکھتا چلا گیا۔ اور اس میں 2 شہر بسے ہوئے ہیں، لاہور اور کراچی۔ یہ کراچی شہر اور لاہور شہر کے جو شب و روز ہیں میرے، ان کو پوری سچائی لیکن ایبسٹریکٹ طریقے سے میں نے اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو کچھ ایک آدھ کچھ چیپٹر آپ نے جب سنایا حلقے میں، حلقہ رباب ذوق کراچی میں، تو بہت کمال کا تھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک امیجری چل رہی ہے پینٹنگ کی طرح، اور اس میں جو مناظر تھے، جو کیفیات تھیں، اور جو شدتیں تھیں اس میں، وہ بہت اپیلنگ تھیں۔ تو یہ بڑا پینفل عمل رہا ہوگا لکھنا، یا آپ ریلیکس ہوتے رہے لکھتے لکھتے سے؟ مطلب میں جیسے جب میں لکھ نہیں رہا تھا تو پینفل تھا، اور بالکل ایسے جیسے کہ آپ اپنا کیتھارسس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو بڑا پینفل تھا۔ لیکن جب میں نے اسے لکھنا شروع کیا تو اٹ بیکیم مائی ہیبٹ، اور میں نے اس ہیبٹ کی بنیاد پر روز کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کیا، اور پین تو ختم نہیں ہوا، لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے اس درد پر کسی نے مرہم کا پھایا رکھ دیا ہو، اور اس پھائے نے اس درد کو محسوس تو میرے اندر ہوتا رہا، لیکن خود میں نے ایک نقاب اوڑھ لیا، اور وہ نقاب تھا زرد موسم کی یادداشت۔ یعنی وہ دکھ جو میرے چہرے سے واضح ہو رہا تھا، وہ کب صفحے پر چلا گیا تھا، اور میں اس کو ادھر محسوس کر رہا تھا کہ وہ چلا گیا۔ اچھا، تو ارشد جاوید رضوی، یہ جو ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات جو ہے ہم تو غزل کے اسٹرکچر کی بات کر سکتے ہیں یا نظم کی بات کر سکتے ہیں، اس میں بسا اوقات آپ کے ذہن میں کوئی ترتیب خاص ہوتی نہیں ہے، وہ کچھ چیزیں آمد سے اترتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن ناول کے بارے میں یہ سنا جاتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک پریپریشن کی جاتی ہے کہ کیا چیزیں، کس طرح کردار ہیں یا مناظر ہیں، سچویشنز ہیں، وہ باقاعدہ اس کی کوئی ترتیب بنائی جاتی ہے۔ لیکن آپ کے کیس میں کیا یہ سب آمد ہوتی رہی، اترتا رہا، یا کچھ میں سمجھ رہا ہوں جمع ہو رہا تھا اندر۔ یعنی جب میں نے شدت سے خود کو اکیلا محسوس کیا،
اور شدت سے محسوس کیا کہ میں لوگوں سے ملتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کر رہا ہوں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ میرے اندر جمع ہو رہا ہے. اور میں اسے لکھنا، تو جب میں اسے لکھنے بیٹھا تو وہ چیزیں اچانک میں لکھتا چلا گیا. یعنی مجھے اب لکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ سوچا نہیں تھا، میں تو بس دکھ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس اداسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو میرے اندر ایک درخت کی طرح اپنی شاخیں پھیلا رہی تھی. تو جب میں نے اس کو لکھا تو میں اسے لکھتا چلا گیا. اب یہ ایک لاشعوری عمل تھا جو شعوری عمل بنا. اور لیکن اگر اس کا ہم بیس دیکھیں تو یہ بیسیکلی لاشعوری تھا. یہ میں نے سوچا نہیں تھا، بس میرے ذہن میں تصویریں آتی گئیں اور میں ان تصویروں کو لفظوں کا جامع پہناتا چلا گیا. تو وہ ایک حیثیت بن گئی اور وہ کم از کم 338 صفحے ایک زبردست ناول ہے جس کا ہم سب کو انتظار ہے. تو جو آپ کی اور کہانیاں بھی ہیں جیسے ایک سا موسم ہے یا کچھ بھی ترتیب کہانیاں، اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک طویل کہانی کے کچھ ٹکڑے ہیں وہ کہانیاں. اور یہ بات میں نے کہیں شاید بیان بھی کی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہانی ختم ہوتی ہے پھر کسی ذرا سے مختلف ہو گئی کوئی دوسری کہانی، لیکن وہ ایک دیکھا جائے تو ایک کرنٹ آپس میں ان سب کا موجود ہے. کیا ایسا ہے؟ ہاں ہاں، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بڑے کیونکہ میں کوئی اتنا بڑا رائٹر نہیں ہوں، لیکن جو بڑے رائٹرز ہوتے ہیں ان میں پیشنس ہونا بڑا ضروری ہے. صبر، جیسے عورت بچہ پالتی ہے نا پیٹ میں، ویسا صبر ہونا ضروری ہے. ناول نگار کے میرے اندر شاید صبر کی کمی ہے، اور جس کو میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اندر صبر پیدا ہو. صبر کی کمی ہے کہ ناشکرا سا ہوں. تو وہ اس کی وجہ سے شاید ایسا لگتا ہے کہ میں لکھتے لکھتے شاید اکتا گیا اور میں نے کہانی کو ختم کر دیا. شاید مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اور یا لاشعوری طور پر جو کمپلیٹنس وہیں تک تھی تو میں آخری جملہ لکھ رہا تھا. اور میرے ساتھ کہانی لکھنے کے لیے میں اس کے ماحول کو بناتا نہیں، ماحول لاشعوری طور پر بن رہا ہوتا ہے. اچھا. اور پھر اچانک جب مجھے ضرورت پیش آتی ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تو میں بیٹھتا ہوں اور کہانی کو مکمل کر کے اٹھ جاتا ہوں. اس میں جتنی بھی غلطیاں رہ گئی ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہوتا. میں ایک مجذوبیت کی بنیاد پر کہانی لکھتا ہوں اور میں سوچی سمجھی کہانی نہیں لکھتا. اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے نام بھی اس کو دیا اپنی کتاب میں کچھ بے ترتیب کہانیاں، تو ڈیفینیٹلی وہ جو بے ترتیبی ہے، معاشرے کی بے ترتیبی جو میں آبزرو کر رہا ہوں جب سے کراچی آ کر بسا ہوں، تو وہ بے ترتیبی میں نے ویسے لکھنے کی کوشش پوری کی ہے. تو کس طرح کیپچر کرتے ہیں آپ کرداروں کو یا سچویشنس کو؟ صرف مشاہدے کی بنیاد پر، مطالعے کی بنیاد پر، یا انر سیلف میں آپ کے کچھ چیزیں جنم لینی شروع ہو جاتی ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو مشاہدہ اور ایک انٹیوشن. میں دیکھتا ہوں کہ جیسے پرانی عمارتیں، پرانے مکان، پرانے دروازے اور ان میں رہنے والے لوگ، اداس اور بجلک کرداروں والے کردار، وہ مجھے فوراً ہارٹ کرتے ہیں. اور میں کہیں سے بھی گزر رہا ہوں، ایسی کوئی بھی جگہ مجھے نظر آتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہانی نے مجھے جکڑ لیا ہے اور مجھے اسے لکھنا پڑے گا. بہت سی چیزیں میں نہیں دیکھتا ہے نا، سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہاں جہان دیگر تھا. مجھے جہان دیگر ہے وہ کہیں کہیں مجھے نظر آتا ہے اور اس جہان دیگر کو میں سمجھ جاتا ہوں. جیسے یہ پریس کلب کی بلڈنگ ہے، اس نے کئی بار مجھے ہانٹ کیا ہے. بلکہ اس کچھ بے ترتیب کہانیوں میں ایک کہانی ہے کھوئی ہوئی آنکھوں کی تلاش، وہ اسی پریس کلب کی بلڈنگ میں لکھی گئی کہانی ہے، کے حوالے سے لکھی گئی کہانی ہے. وہ یہ بھی ایک ہانٹ کرنے والی بلڈنگ ہے، اس کی بھی ہسٹری ہے. تو مجھے بلڈنگس، مکان، چہرے، آنکھیں، عورت پر ذرا تفصیل سے بیان کریں کہ عورت، مجھے ایسا لگتا ہے کائنات، کیسی عورت آپ کو انسپائر کرتی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کائنات میں جو سب سے زیادہ پراسرار شے ہے وہ عورت ہے. اور عورت مجھے منٹو والی عورت بھی اچھی نہیں لگتی، مجھے قرۃ العین حیدر والی عورت بھی اچھی نہیں لگتی. مجھے اگر عورت اچھی لگی ہے تو عبداللہ حسین کی عورت مجھے اچھی لگی. وہ عورت جو کچھ مختلف سی عورت ہو، جو عام عورت نہ ہو اور وہ عام عورت کی طرح ٹریٹ نہ کرتی ہو. اور مجھے حسن سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا عورت کا.
مجھے ضروری نہیں ہے مجھے کوئی خوبصورت عورت نہ انسپائر کرے آپ کو یہ مجھے نہیں، میری کہانی لیکن ایک عورت پوری عورت ہو پوری یا عورت کچھ مکمل عورت ہو اور ایسی عورت ہو جو خوبصورت نہ ہو. مجھے خوبصورت عورتیں نہیں اتنا ہانٹ کرتی، اتنا ایسی عورتیں ہانٹ کرتی ہیں جو ریجیکٹڈ ہیں. اچھا یہ میری کوئی اندر کی کمی ہے، میرے اندر کوئی لاشعوری کوئی ایسی ڈیفیشنسی ہے کہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عورت نے مجھے تو یہ عورت جو ہے جس کی آپ کو تلاش ہوتی ہے یہ ہمارے آس پاس مل جاتی ہے آسانی سے یا بہت تلاش کرنا پڑتا ہے؟ مجھے مل جاتی ہیں وہ عورتیں، مل یا جاتی یوں سمجھ لیں کہ بہت سی عورتوں میں بہت سے کچھ چھوٹے ہوتے ان کے حصے ہوتے ہیں جنہیں مکمل کر کے میں بڑی مکمل عورت بنا لیتی ہوں. ایک پزل کی طرح ہے پزل کہ کی طرح. اس کے سب یعنی کسی میں کوئی ہنر ہے، کسی میں کوئی خوبصورتی ہے، کوئی حصہ ہے، اور اس کو تو وجہ بھی یہ بنی ہے. اور وہ عورت میری ماں بھی ہے، میں نے اس میں بھی بہت سی خوبصورتیاں دیکھی ہیں. وہ محبوبہ بھی ہے، وہ عورت بیوی بھی ہے، اور وہ سڑک پہ گھومنے والی پھرنے والی عورتیں بھی ہیں. تو وہ اپنی اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ ایک مکمل شکل اختیار کرتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں مجھے کہ میں کچھ لکھوں، اور میں اسے ایبسٹریکٹ طریقے سے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، وہ آوارگی یا ایک سیٹ یا روٹین کی لائف سے ہٹ کر کتنا ضروری ہے ایک رائٹر کے لیے کچھ الگ سے زندگی گزارنا، جو کہ اور آپ یہ دیکھیے کہ رائٹرس جو ہیں، میں سمجھتا ہوں ایب نارمل لوگ ہوتے ہیں، نارمل لوگ نہیں ہوتے، اور ایب نارملٹی کی وجہ سے وہ لگی بدی زندگی نہیں گزار سکتے. اور آوارگی تو میں سمجھتا ہوں ایسا فورس ہے کریٹیوس کے لیے کہ وہ ان کو لکھنے پہ مجبور کرتی ہے، کیونکہ آوارگی کے بغیر آپ کی زندگی مکمل نہیں ہوتی. آوارگی بڑا ایک اہم عمل ہے جسے میں سمجھتا ہوں گزارنا چاہیے. تو آوارگی پر یہاں بات ہم ختم کر رہے ہیں. ایک پہلا حصہ ارشد جاوید رضوی صاحب کے ساتھ ہم ایک دوسرے حصے میں پھر حاضر ہوں گے اور آوارگی ہی سے بات کو آغاز کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے مجھے، ارشد جاوید رضوی صاحب کو. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ الناصر.